عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں۔ آج کل تو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے نا، پورے آرٹیکلز اور بلاگز اور ویب سائٹ اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا، عورت کو ڈیگریڈ کر دیا، عورت کو بے عزت کر دیا، عورت کی تکریم نہیں کی، تذلیل کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سب کچھ۔ ماں کی سطح پر آ جائیں، جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک دفعہ ماں یا باپ کو محبت سے دیکھو، ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے جی؟ ماں باپ ہوئے۔ لیں ان کی دعائیں، اگر حیات ہیں تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، اگر چلے گئے تو ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ اور ہمارے ایک استاد کا انتقال کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جنت جا رہی ہے حج۔ یہ ہماری اقدار ہے۔ ایک عورت کو اس سے اوپر کوئی مقام چاہیے؟ اب آئیے بیٹی کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، وہ معاشرہ جہاں بچے زندہ درگور کی جاتی تھیں، اور اس زندہ درگور کیے جانے کے جرم کو اللہ قیامت کے واقعات کو بیان کرنے کے دوران میں بیان کرتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا، اتنا بڑا بھاری جرم۔ اور حضور کو بشارت ملی بیٹی کی، خادمہ نے آ کے جو ہے بشارت دی، حضور کا چہرہ دمک اٹھا، گلاب کے پھول کی طرح جو ہے وہ کھل اٹھا۔ حضور دوڑے گئے بی بی خدیجہ کے پاس اور ان کو مبارکباد دی، اور بیٹے کو اٹھایا اور چوما، اور اللہ کا شکر ادا کر کے سینے سے لگائے رکھا۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر حضور کا اللہ اکبر رسپانس۔ اور اللہ کا دین کیا پروٹیکشن دیتا ہے کہ 4 مہینے کا اگر ہو گیا وہ فیٹس، 4 مہینے کے بعد جان بوجھ کے ابارشن کرایا جائے، اسقاط حمل کرایا جائے تو یہ حرام بھی ہے اور یہ قتل کے مترادف ہے۔ اور ادھر کیا نعرہ لگا؟ آج کے 5000 پے کرو، ابارشن کراؤ، کل کے 50 لاکھ کو بچا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت سمجھے بیٹی کی حیثیت میں اس کا مقام کیا ہے، کس حق کے مطالبات کرنے کے چکر میں لگیں گے غیروں کے اکسانے کے اوپر۔ بہن پر آ جائیے، بہن اور بھائی کا رشتہ تقدس کا، احترام کا۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر آ جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جیسے 3 بیٹیوں پر فرمایا 3 بیٹیوں کی کفالت کوئی کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 3 بہنیں مل جائیں، کفالت میں آ جائیں، اور وہ 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کرے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اور رہی نانی دادی، ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اگر کفالت میں آ جائے تو کفالت ہی کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی نہیں، اپنی ارننگ میں سے ڈائریکٹلی دینا پڑے گا ان کو۔ یہ کیا مقام اور عزت، رتبہ اور پروٹیکشن اللہ ایک عورت کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ لیکن عورت کو تماشا بنانے پر نکل آئی ہے باہر، اور دل فریب نعروں سے اس کو آزادی۔ کس بات کی آزادی؟ ہم تو کہتے ہیں یہ آزادی ہے جس سے اس کو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی ہوس بھری نگاہوں سے بچا لیا ہے۔ آ جائیے بیوی کی سطح پر، اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ النساء آیت نمبر 19، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ کا۔ اللہ کو جواب دینے کے نہیں؟ تو بی سیریس۔ مرد کہتے ہیں میں بڑا ہوں، مرد کو آیت بھی آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، بالکل صحیح بات ہے، الرجال قوامون علی النساء اللہ کہتا ہے، ماننا پڑے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اللہ اسی آیت میں آگے چل کر کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے، یاد رکھنا تمہیں اللہ کو جواب دینا۔ اور کیا چاہیے؟ یہ میں نے اشارتاً مقام کا صرف ذکر کیا، ماں کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں، خالہ ہے، پھپھو ہے، نانی ہے، دادی ہے۔ ایک عورت کو اللہ کیا مقام اور رتبہ اور پروٹیکشن عطا کر رہا ہے، یہ اصل اس کی آزادی ہے، نہ کہ وہ آزادی کے پرفریب نعرے۔